اس سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے الیکشن کو ڈیلے کا؟ دیکھیں جی، دہشت گردی کے خطرات تو ہیں، اس سے پہلے بھی تھے، لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ حکومت کا فرض ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا کلا کما کریں اور لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں، اور خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں پہ دہشت گردی کے خطرات زیادہ ہیں تو وہاں پہ وہ اپنی حفاظت خود بھی کریں، لا انفورسنگ ایجنسیز بھی ساتھ ان کے جو ہے وہ کریں۔ تو اس طرح سے یعنی حفاظت کرنا جو ہے یا اس کا خیال رکھنا جو سیکورٹی میجرز ہیں، تو یہ سیاستدانوں کا، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی فرض ہے اور لا انفورسنگ ایجنسی کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر سب کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ باقی اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور الیکشن جو ہے وہ بخیر و ایک خوبی منٹ انجام ایک منٹ ایک منٹ سب ایسے نہیں، بھٹی صاحب جی ایسے نہیں، بھٹی صاحب جی الیکشن شیڈول کا غلط اعلان بات جو ہے ہے نا، ادھر سے وہ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ 54 ڈیز 54 دن کا الیکشن شیڈول ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ 15 یا 16 دسمبر تک ہو جائے تو دیٹ وڈ بی ود ان ڈیٹ۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ بلاول نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک کی سیاست اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست جو ہے وہ نہیں کر رہے، اور ایک سیاسی، جس طرح آپ نے کہا دہشت گردی ہوتی رہی، ایک سیاسی دہشت گرد بھی تھا، اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے لوگ جب کھڑے ہوتے تو ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا اور مشکلات کھڑی کی جاتی، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، عدالتیں موجود ہیں، سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، الیکشن کمیشن موجود ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا تجاوز ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ جائیں، جا کے عدالتوں سے جو ہے وہ اپنا ریلیف حاصل کریں۔ اب اگر ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کے اوپر اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے اور اس مقدمے میں کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر واویلا مچانا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس کا تو جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کی سیاست بھی نہیں کرتا، فلاں کی بھی نہیں کرتا، تو اس سے پہلے جو ہوتا رہا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ چلے راؤ صاحب آپ شمولیت بہت زیادہ پچھلے 4 سے کافی زیادہ شمولیت بھی ہو رہی ہے، کیا شمولیت کے علاوہ جو آپشن سیٹ ہے جس پر شکایت ہے کہ رئیس قوم پاکستان پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں کا بیک ڈور رابطے بھی آپ کے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ کس حد تک سیٹ کے لیے جانے کے لیے مصروفیت آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن الائنس ہم پنجاب میں کسی سے نہیں کر رہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ہر وہ سیٹ جہاں پہ ہم کسی کو جتوا سکتے ہیں یا کوئی ہمیں ہماری جیت میں معاون ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں۔ اچھا رانا صاحب بتائیے گا، کل آپ نے ایک انٹرویو میں ایک ٹی وی چینل پر یہ کہا کہ تحریک انصاف کو بھی گلی گلی کمپین کی اجازت دی جائے، الیکشن کی مہم چلانے کی اجازت دی جائے، 10 منٹ میں ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، تو کس نے اجازت نہیں دی ان کو، اور آپ نے کس کو کہا کہ نہیں اجازت دی؟ نہیں، میں نے یہ کہا تھا، یہ سوال یہ تھا کہ جی وہ جو پی ٹی آئی ہے تو اس کا جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، وہ ایک دم باہر نکلے گا تو اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ رورل ایریاز میں کیونکہ دھڑے کا ووٹ ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ واضح طور پہ اظہار کرتے ہیں کہ کون کدھر ہے، تو وہ صورتحال بالکل کلیئر ہے، ہر حلقے میں کلیئر ہے، کسی جگہ پہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ کیونکہ اس قسم کا ماحول نہیں ہوتا، تو وہاں پہ جب کمپین شروع ہوگی 10 دن کے اندر اندر بالکل سب کو یہ واضح نظر آ جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سویپ کر رہی ہے اور وہ جیتنے جا رہی ہے۔ اور یہ بالکل جو یہ سوشل میڈیا پراپیگنڈا ہے کہ جی وہ ووٹ ادھر سے نکلے گا ادھر سے نکلے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ محض جو ہے وہ
सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा इसकी कोई और औकात नहीं है। अब आप अपनी बारी। पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नवाज को बड़ा एज नजर आ रहा है इस वक्त और विनिंग पोजीशन में नजर आ रही है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर पोजीशन जरा उलट नजर आ रही है। वहाँ पर आपने देखा कि पीटीआई बेशक उसको आप कह सकते हैं विक्टिमाइज किया जा रहा है 9 मई में, लेकिन वहाँ पर जितनी बड़ी कन्वेंशन और रैलियाँ निकल रही हैं तो वहाँ पर पोजीशन क्या है वहाँ? जी मैंने यही कहा है ना कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो विदिन जो है वो यानी हफ्ता 10 दिन में सारी सूरत हाल जो है वो वहाँ पे भी वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी जगह पे उनकी अक्सरियत होती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई पूरे मुल्क में 2013 की तरह अगर कोई 10, 15, 20 सीटें ले भी जाएंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। भट्टी सर ये बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा मोहिउद्दीन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकती है, इसमें किस हद तक चांसेस है? दूसरा ये कौमी हुकूमत की डिबेट चल रही है, अगर इलेक्शन को डिले किया जाता है या इलेक्शन होते हैं तो मिलकर कौमी हुकूमत भी बनाई जा सकती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस होगा अगर दोनों ऑप्शन? देखें ये सवाल जो है ये कबल अज़ वक्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला अक्सरियत हासिल करने जा रही है। हम पंजाब से 100+ सीटें जो है वो जीतने जा रहे हैं और जो प्रीवियस जो है वो एक्सपीरियंस है कि पंजाब से जो पार्टी 100+ सीटों पे कामयाब होगी वो अपनी अक्सरियत से जो है वो हुकूमत बनाएगी। लेकिन मुल्क जिन हालात में घिरा हुआ है, अपनी अक्सरियत होने के बावजूद भी हम ये चाहेंगे कि कौमी हुकूमत बने, तमाम पार्टी साथ हों, सबको साथ लेके चलें। जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे कहा था कि मेरी 40 साल की सियासत का निचोड़ ये है कि अब सबको मिल के, उन्होंने सब की बात की थी, उसमें सियासी जमातें भी थीं और दीगर अदारे भी थे, कि सबको अगर हम मिल के चलेंगे तो फिर मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल सकेंगे। वरना ये बहरान इतना गहरा है जो पिछले 5 साल में मुल्क पे मुसलत हो गया है, हमारा इससे निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल है। चलें। थैंक यू। थैंक यू।